وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ ایران مکمل کر کے آذربائیجان پہنچ گئے۔ لاچین ایئرپورٹ پر آذربائیجان کے وزیر خارجہ نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے دورہ ایران میں تاریخی فیصلے ہوئے۔ خطے میں باہمی اعتماد کا نیا دور شروع کرنے پر اتفاق ہوا۔ گیس پائپ لائن منصوبہ آگے بڑھے گا۔ شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں بھارتی اثر و رسوخ کو بے اثر کرنے پر مشاورت ہوئی۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور فیلڈ مارشل بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، مشہد پہنچ گئے۔ مشہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پرتپاک استقبال۔ صوبہ خراسان کے گورنر نے محسن نقوی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مشہد میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضے پر حاضری دی۔ روزے کے مختلف حصے دیکھے، نوافل ادا کیے۔ وزیر داخلہ نے امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی اور خطے میں استحکام کے لیے دعا کی۔ پاکستان کا بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز بیان پر شدید رد عمل۔ دفتر خارجہ نے مودی کے گجرات میں دیے گئے بیان کو انتخابی مہم کا تھیٹر قرار دے دیا۔ ترجمان شفقت علی خان کا کہنا ہے، بھارتی وزیر اعظم نے ایٹمی طاقت کے سربراہ کے بجائے انتخابی مہم کے انداز میں بیان دیا۔ بیان میں نفرت اور تشدد انگیز لب و لہجہ نہایت قابل تشویش ہے۔ انتہا پسندی واقعی بھارتی حکومت کے لیے مسئلہ ہے تو وہ اپنے اندر جھانکے۔ پاکستان باہمی احترام اور خود مختاری کی برابری کی بنیاد پر امن کے لیے پرعزم ہے۔ گجرات میں تقریر کرتے ہوئے جنونی بھارتی وزیر اعظم مودی نے پاکستانی نوجوانوں کو روٹی یا گولی کی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ میں دانشمندانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ کانگریس رہنما ششی تھرور نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نااہل قرار دے دیا۔ غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں ششی تھرور کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ نے کہا، ان کی بش، اوباما سمیت 5 امریکی صدور سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت قابل قبول نہیں۔ ان میں سابق امریکی صدور جیسی خوبیاں بھی موجود نہیں۔ ضلع نوشکی میں انسداد پولیو مہم ٹیم پر فائرنگ، پولیس اہلکار عبدالوحید شہید، دوسرا زخمی۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا شہید پولیس اہلکار عبدالوحید کو خراج عقیدت۔ سوگوار خاندان سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، پولیو مہم کے خلاف شرپسند عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ محسن نقوی کہتے ہیں، بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے مامور ٹیم پر حملہ ناقابل برداشت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پیپلز پارٹی صدر خیبر پختونخوا محمد علی باچا سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو نے پشاور میں صوبہ بچاؤ تحریک کے سلسلے میں ریلی پر تشدد سے متعلق دریافت کیا۔ محمد علی نے کہا، ہمارے پرامن احتجاج سے گھبرا کر خیبر پختونخوا حکومت نے آنسو گیس کی شیلنگ کی، جس پر بلاول بھٹو بولے، خیبر پختونخوا حکومت کو عوام سے براہ راست ٹکراؤ کی حکمت عملی مہنگی پڑے گی۔ عوام پرتشدد قابل مذمت ہے۔ خزدار میں فتنہ ہندوستان کے بزدلانہ حملے کے خلاف جنوبی بلوچستان کے مختلف اضلاع کی انتظامیہ اور طلبہ و طالبات کا معصوم شہداء سے اظہار یکجہتی۔ شرکاء نے معصوم شہداء کی یاد میں شمع روشن کی۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر دہشت گردی کے خلاف نعرے درج تھے۔ PIA 544 ہائی جیکنگ، بھارت کی پراکسیز کی جوہری پروگرام روکنے کی سازش۔ مئی 1998 میں ہائی جیکنگ کے واقعے میں بھارت نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے دہشت گردی کو استعمال کیا۔ بھارت کے اشارے پر فلائٹ ہائی جیک کرنے کا مقصد پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو روکنا تھا۔ ہائی جیکرز نے بلوچستان کے نام پر بھارت کا ایجنڈا پھیلانے کی کوشش کی۔ پاکستانی افسران نے حیدرآباد ایئرپورٹ پر بھارتی منصوبہ ناکام بنایا۔ پہلگام ڈرامہ مودی کی سازش تھی، سابق بھارتی وزیر خارجہ کا بڑا انکشاف۔ یشونت سنہا نے انٹرویو کے دوران مودی کی گھناؤنی چالیں بے نقاب کر دی۔ کہا، پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟
پہلگام ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ پلوامہ میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی ہوئی تھی۔ مودی نے قومی سلامتی کے مسئلے کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ بھارت کی آپریشن سندور کے نام پر جارحیت بے نقاب۔ آئی ایس پی آر نے بروقت اور ذمہ داری سے ناقابل تردید شواہد پیش کر دیے۔ بھارتی میڈیا نے نام نہاد آپریشن سندور کے دوران مودی کے جھوٹ پر مبنی خبریں اور گمراہ کن مواد پھیلایا۔ گودی میڈیا نے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا کر عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید کمزور کر دیا۔ این ڈی ٹی وی، نیوز 18 اور دیگر کئی گودی میڈیا چینلز نے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطلی کا کیس 5 جون کو سنا جائے گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی نے بتا دیا۔ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کیس کاز لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز ٹرانسفر کے خلاف کیس کی سماعت۔ اٹارنی جنرل کی ججز تبادلے کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت قرار دینے کی استدعا۔ کہا ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں تو نئے حلف کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے جوڈیشل کمیشن اجلاسوں کے میٹنگ منٹس طلب کر لیے۔ ان اجلاسوں میں کیا ہوا تھا؟ جسٹس محمد علی مظہر کا اٹارنی جنرل سے استفسار۔ جسٹس صلاح الدین نے کہا ججز ٹرانسفر ہو کر آئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سینیورٹی طے کرنے کے بنیاز نہیں تھے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا ججز ٹرانسفر کے حوالے سے کون سا اصول اپنایا جائے گا؟ آئین خاموش ہے۔ کیس کی سماعت 29 مئی تک ملتوی۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے 10 گنا تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر والد ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ مقدمہ بھی درج ہوگا۔ گاڑی سے باہر خطرناک انداز سے لٹکتے سریا وغیرہ گاڑی بند کر دی جائے گی۔ ون ویلنگ یا خطرناک طرز ڈرائیونگ پر مقدمہ درج ہوگا۔ یوم تکبیر پر عام تعطیل کا اعلان۔ کل 28 مئی کو تمام ادارے اور دفاتر بند ہوں گے۔ پنجاب میں یوم تکبیر کے سلسلے میں تقاریب کے لیے اسکول کھلیں گے۔ پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کا جواب 28 مئی 1998 کو چاغی میں دھماکوں کے ذریعے دیا تھا۔ 27 برس قبل ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا اور اس دن کو تمام پاکستانی یوم تکبیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سندھ حکومت نے سرکاری تقاریب میں اجرک، ٹوپی یا کسی بھی قسم کے تحائف دینے پر پابندی عائد کر دی۔ تقاریب میں طالب علموں کی جانب سے مہمانوں کا استقبال کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ محکمہ اسکول تعلیم سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام افسران کو حکم نامہ ارسال، سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ بارشیں برسانے والا مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم آج ملک میں داخل ہوگا۔ آج سے 1 جون تک مختلف شہروں میں آندھی، طوفان اور بارش کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بادل جم کر برسیں گے۔ این ڈی ایم کی ایڈوائزری جاری۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ آئندہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد، فیصل آباد، میاں والی، سوات، دھیر، چترال میں بارش کا امکان۔ سندھ میں موسم شدید گرم۔ کراچی، شکارپور، مٹیاری میں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ حج کی نیت ہے، حج کے لیے ضرور جاؤں گا۔ لیبیا سے حج پر جانے والے عامر قذافی المہدی کی حیران کن داستان سوشل میڈیا پر وائرل۔ پاسپورٹ پر نام میں غلطی کے باعث عامر قذافی کو امیگریشن حکام نے طیارے میں سوار ہونے کی اجازت نہ دی تو جہاز میں فنی خرابی ہو گئی۔ دوبارہ ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ جہاز ٹیک آف کرنے کے باوجود عازم حج عامر المہدی مایوس نہ ہوئے۔ ایئرپورٹ سے واپس گھر جانے سے انکار کرتے رہے۔ دوسری بار ہنگامی لینڈنگ کے بعد پائلٹ نے عامر المہدی کو جہاز میں سوار کر لیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج مولانا سید عبد الخبیر آزاد کی صدارت میں ہوگا۔
دوسری جانب اسپارکو کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ آج غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 11 گھنٹے ہوگی۔ عید قرباں کی آمد، شہر شہر منڈیاں سج گئیں۔ اعلیٰ نسل کے خوبصورت جانوروں نے منڈیوں کی رونقیں بڑھا دی۔ بکرے، دمبے، بیل اور اونٹ منڈیوں کی زینت۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنما اظہر الاسلام کی سزائے موت کالعدم قرار دے دی گئی۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اظہر الاسلام کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے اظہر الاسلام کو انسانیت کے خلاف جرم کے الزام سے بری کر دیا۔ اظہر الاسلام کو حسینہ واجد کی حکومت میں سزائے موت سنائی گئی تھی۔ قطر مذاکرات میں حماس اور امریکہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے مسودے پر متفق ہو گئے۔ معاہدے میں 10 اسرائیلی جرگمالیوں کی رہائی کے بدلے 60 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ دوسرے مراحل میں مختلف قیدیوں کی رہائی بھی معاہدے کا حصہ ہوگی۔ معاہدے کے تحت 5 جرگمالی پہلے روز، 5 جنگ بندی کے 60ویں روز رہا کیے جائیں گے۔ امریکی نمائندے سٹیو وٹکوف نے مسودہ منظوری کے لیے اسرائیل کو بھیجا۔ ہر دھرم اسرائیل نے نئی جنگ بندی تجاویز مسترد کر دی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش T20 سیریز ٹرافی کی تقریب رونمائی آج شام ہوگی۔ دونوں ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس کریں گی۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستان کے شجر عباس کی عمدہ کارکردگی۔ شجر عباس نے 400 میٹر ریس کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ 400 میٹر ریس ہیٹ میں معید نے 7ویں پوزیشن حاصل کی۔ ایونٹ میں شریک واحد خاتون ایتھلیٹ تمیم خان 100 میٹر ریس ہیٹ میں 5ویں نمبر پر رہی۔ پاکستانی فلم انڈسٹری کی رانی اداکارہ رانی کو مداحوں سے بچھڑے 32 برس بیت گئے۔ خوبصورت اداکاری کے باعث رانی آج بھی مداحوں کے دلوں میں زندہ۔ فیشن اور روایت کا حسین امتزاج، جگمگاتے رنگوں میں سجی فیشن کی خوبصورت شام۔ کراچی میں سجے فیشن شو میں ماڈلز کی ریمپ پر واک، نت نئے ڈیزائنوں کے ملبوسات کی نمائش۔ اداکارہ سارہ خان بھی ریمپ پر جلوہ گر ہوئیں۔ معروف گلوکار عرفان خان کی آواز اور سارہ خان کی واک نے 4 چاند لگا دیے۔ اور ایکشن ہیرو ٹام کروز کی فلم مشن امپاسبل آتے ہی چھا گئی۔ فلم دنیا بھر میں $60 ارب کے قریب بزنس کر چکی۔